آج ہم اسلام ایک تعارف کے صفحہ نمبر 155 سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خرابی کی جڑ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اس کا سبب اس کا بڑائی کا احساس تھا، انا خیر منہ، آدم کو چھوٹا سمجھنا اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، یہی وہ جرم تھا جس کی بنا پر ابلیس خدا کی پیروی نہ کر سکا اور ملعون قرار پایا، یعنی لعنت زدہ۔ یہی احساس تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ کون سا احساس؟ بڑائی کا احساس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا۔ انسانی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کی وجہ آخر کار یہی خود ساختہ برتری کا احساس ہوتا ہے، یعنی خود سے بنایا ہوتا ہے، انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسان بڑا نہیں ہوتا، اصل بڑا تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر، جو ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خواہ کوئی علم میں زیادہ ہو یا عقل میں زیادہ ہو، تو علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ تو پھر بڑائی کس کی ہوئی؟ کوئی بھی علم والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے علم میں، تو وہ اپنی اس سوچ میں غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے وہ، کہ اس علم والے کے اوپر ایک اور علم والا بھی ہے، تو اس کو بڑائی کا کوئی حق نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ اگر ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے تو پھر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اسی طرح ہر مال والے کے اوپر ایک مال والا ہے، اور سب سے زیادہ ملکیت اور ہر چیز کا مالک تو دراصل اللہ ہے۔ لہذا بڑائی انسانوں کو زیب ہی نہیں دیتی، اور شیطان بھی اللہ کے دربار سے اسی لیے دھتکارا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ یہی احساس تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ انسانی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کی وجہ آخر کار یہی خود ساختہ برتری کا احساس ہے۔ اب آپ کوئی بھی برائی دیکھ لیجئے، اپنے اندر ہو یا دوسروں کے اندر ہو، معاشرے میں ہو، مسلمز میں ہو، نان مسلمز میں ہو، حکومتوں کے اندر ہو، اگر آپ خرابیوں کا، برائیوں کا انالیسس کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو بیج اندر بویا ہوا ہے، برائی کی جڑ جہاں سے نکلتی ہے، وہ تکبر ہے، خود کو بڑا سمجھنا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے آس پاس دیکھیں، لڑائی جھگڑے فساد، یا پھر آپس میں رنجشیں، ناراضگیاں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کی خرابی، رشتوں کا کاٹنا، پھر اسی طرح حسد، بغض، نفرت، غصہ اور دیگر خرابیاں جو ہیں، اگر ان پر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں جو پیچھے چور چھپا ہوا ہے وہ بڑائی کے احساس کا ہے۔ آدمی جب حق کا اعتراف نہیں کرتا تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے داعی حق کو کم اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا تھا، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اور خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ جب آدمی کسی کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو اس کی جرت بھی اس کو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ شخص کو کمتر اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ زیادتی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، اور جس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اس کو کم تر اور کمزور سمجھنا۔ اسی طرح ادارے میں جب عہدے کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی سبب ہوتا ہے۔ ایک شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس عہدے کا زیادہ مستحق ہوں، یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اپنے بارے میں بڑائی کا احساس رکھنے والا آدمی اگر اپنے آپ کو زور آور پائے تو وہ اپنے خیال کے مطابق کمزور فریق کے خلاف ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر بڑائی کا احساس ہے اور پھر قوت بھی ہے اس کو کسی طرح کی،
تو پھر عموماً وہ جو اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے اس سے زیادتی کرتا ہے۔ یہ گویا اپنے احساس برتری کا فعال اظہار ہے۔ فعال اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوشش سے اور کر کے کسی بڑائی کو دکھانا، یعنی بڑائی ثابت کرنا، یعنی عملی اظہار کہہ لیجیے دوسرے معنی میں۔ اس کے بجائے وہ آدمی جس کا یہ حال ہو کہ وہ احساس برتری کا شکار تو ہو لیکن وہ زور آور نہ ہو، ایسا آدمی انفعالی طور پر اپنے جذبہ برتری کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ بھی اس اثر سے خالی نہیں ہوتا اور وہ کسی اور طریقے سے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حسد اور جلن جیسی نفسیاتی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لفظی بڑائی کر کے دوسروں کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے رجحان کے مطابق جس واقعے کو وہ خارجی طور پر ظہور میں نہ لا سکے، اس کو وہ اپنے قلب اور اپنی زبان کے ذریعے ظہور میں لا کر یہ تسکین حاصل کرتے ہیں کہ جو ان سے چھوٹا تھا اس کو انہوں نے آخر کار چھوٹا ثابت کر دیا۔ یعنی بعض اوقات لوگ قوت نہیں رکھتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، عملی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دل میں حسد، جلن، کڑن اس طرح کی بیماریاں پال لیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ دوسرے کی برائیاں کر کے اس کو ذلیل کر کے اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ احساس برتری کے اظہار کا دوسرا طریقہ ہے، یعنی ایک تو ایکٹیو طریقہ اور ایک پیسو۔ انفعالی کا مطلب نہیں کہ پیسولی۔ فرشتوں کی صفت اعتراف ہے اور شیطان کی صفت بے اعترافی، یعنی شیطان جو ہے وہ مانتا نہیں۔ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کیوں پیدا کرنے والے ہیں زمین پر کسی انسان کو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی قابلیت دکھائی تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ان کی سمجھ میں کمی تھی۔ لیکن شیطان کا حال کیا ہوا کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے صریح الفاظ میں یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس کے آگے کیوں جھکوں۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم تو کسی ایسی خرابی کا شکار نہیں، اور کہیں ہم تو کسی ایسے مسئلے میں نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی اور کا حق مار رہے ہوں یا کسی پر زیادتی کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔